دین نے علماء کا مقام کیا دیا ہے؟ کہ بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص علماء کی تعظیم نہیں کرتا، استخفاف بالعلماء کا شکار ہے، تو ایسا شخص مرتد ہے۔ یہ عالم ہوتا کون ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں شخص عالم ہے؟ علم ہے نا، وہ معلومات کا نام نہیں ہوتا۔ اگر انفارمیشن کا نام علم ہوتا ہے تو پھر چیٹ جی پی ٹی اس وقت سب سے بڑا علامہ وہی ہے، شیخ الاسلام وہی سب۔ کیا وہ بھی عالم ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہے؟ کیا وہ عالم ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے سوال کرنا جائز ہے؟ اس کا کیا پیمانہ ہے؟ کفر کی ایک دین کے خلاف جو جنگ ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنے سورسز آف نالج سے ہمیں بدظن اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ایک اگر کسی عالم کی غلطی آ رہی ہے تو میں دین سے ہی دور ہو جاؤں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی علماء جو کہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسان کسی چیز کو نمایاں کرنا چاہے نا، تو آج کل اس چیز کو نمایاں کرنے کے لیے، معاشرے میں پھیلانے کے لیے انسان کے پاس بہت سے وسائل ہیں۔ علماء چندے کا پیسہ کھاتے ہیں، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ علماء جو ہیں وہ کھاتے زیادہ ہیں، شادیاں کرتے ہیں۔ کہتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ مغالطہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ یہ کہ چند لوگوں کی غلطی کو پورے طبقے کی غلطی بابر کروانے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس اصل کو نہ بھولے کہ شریعت میں غیبت حرام ہے، عام آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو عالم تو پھر عالم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء کا منصب ایک بڑا عظیم منصب ہے، لیکن بدقسمتی سے آج عام لوگوں میں علماء کے طبقے کے بارے میں کافی غلط فہمیاں دماغوں میں بیٹھ چکی ہیں اور مزید دن بدن بٹھائی جا رہی ہیں۔ تو آج انہی غلط فہمیوں کے اسباب اور کیا غلط فہمیاں بٹھائی جا رہی ہیں اور ان کے کچھ جوابات دینے کے لیے ہم اس پوڈ کاسٹ میں اکٹھا ہیں۔ اور آج الحمدللہ اس اسٹوڈیو میں ہمارے کچھ نئے مہمان، نئے ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس میں میرے سیدھے ہاتھ پہ سب سے پہلے شیخ محب الرحیم جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ان کا ادارہ الوفا ہے، مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے گریجویٹ ہیں، اور آج اس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے کے ریگولر ممبر شیخ عدیل حنیف موجود ہیں، اور شیخ نے جامعہ بکر سے اپنا تخرج کیا ہے اور اس کے بعد زیبس سے سائیکالوجی میں بھی میجرز کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور نئے مہمان میرے لیفٹ پہ موجود ہیں، شیخ عبدالعزیز ناصر حفظہ اللہ، اور شیخ اس وقت مدینہ یونیورسٹیز میں ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماسٹرز کے، اور یہ بھی ماشاءاللہ اس وقت اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ شیخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ تو مشائخ، امید ہے آج کی محفل ہمارے لیے، سننے والوں کے لیے نفع مند رہے گی۔ کئی ایک جو غلط فہمیاں ہیں، کچھ میں ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے کہ کیا اسباب ہیں اور ان کو کیسے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں۔ عموماً لوگوں میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں رہتی ہیں کہ علماء جو ہیں وہ چندے کا پیسہ کھاتے ہیں، علماء عوام کو، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح علماء جو ہیں وہ کھاتے زیادہ ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور خود دین میں اخلاق کا درس دیتے ہیں، اور خود آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور مساجد میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی کئی ایک جو غلط فہمیاں ہیں، اس پہ کچھ کو چن کے فرداً بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ دین نے علماء کا مقام کیا دیا ہے، اور اصل میں اس طبقے، یہ طبقہ ایسا ہے کہ اس پہ ہم جو چاہے بازار میں گفتگو کریں اور جو کوئی ہمارے کان میں بات ڈالے ہم کرنا شروع کر دیں۔ اس حوالے سے پہلے بتائیے گا، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور حدیث نہ ہو یا کوئی اور نص نہ ہو علماء کی فضیلت بتانے کے لیے، تو یہ کافی ہے کہ اس میں علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ گویا
علماء کے لیے اس تعظیم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس شرف اور کس مقام سے نوازا ہے۔ لازم ہے کہ ہر شخص اس منصب کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ نے جو علماء کو منصب اور مقام عطا فرمایا ہے اس منصب کو قبول کرے۔ علماء کی تعظیم کرنا، اس کو سمجھے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم میں سے ہے۔ علماء کی تعظیم کس قدر ضروری ہے، اس حوالے سے صرف ایک بات میں کروں گا کہ بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص علماء کی تعظیم نہیں کرتا، استخفاف بالعلماء کا شکار ہے، تو ایسا شخص مرتد ہے۔ کئی ایک حنفی علماء نے یہ فرض ذکر کی ہے جہاں پہ وہ مسائل ذکر کرتے ہیں نواقض اسلام کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات علماء پر طعن کرنا، اس کا تعلق وہ دین پر طعن کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک شخصی طور پر کچھ معاملہ کسی عالم کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات علماء پر طعن کرنا، بعض اوقات طعن کرنے والے کی نیت ہی دین ہوتا ہے اور وہ علماء کی شخصی غلطیوں کو آڑ بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی غلطی تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا میں نے دین پر طعن کرنا ہے، لیکن اس کے اس طعن کی وجہ سے دین کو نقصان ضرور پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زیادہ شریعت کی نظر میں ایک حساس مسئلہ ہے کہ انسان کے دل میں عالم کی تعظیم نہ ہو، جو اس کا منصب اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے، انسان اس کو قبول نہ کرے۔ تو بہرحال اس منصب کو قبول کرنا چاہیے، ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے اللہ رب العزت نے دین کا ایک وقار بنایا ہے، ایک انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ایک تعظیم کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، اسی میں سے علماء کی تعظیم کرنا بھی اسی کو شامل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی آج نبی علیہ السلام نہیں ہیں تو علماء ہیں، تو ان غلط فہمیوں کو بناتے ہوئے اور جو بھی اپنی غلط آراء کو ڈالتے ہوئے ایک انسان یہ سوچے کہ یہ علماء نہیں ہوتے اور کل کو انبیاء یا نبی علیہ السلام ہوتے تب بھی کیا ہم یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ عبدالعزیز، یہ عالم ہوتا کون ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اور پھر یہ جو مقام دین نے دیا ہے اس کو، یہ واقعی اس کے لائق ہے، تاکہ جو بھی کوئی غلط فہمی ہے ہمارے دل میں آ رہی ہے یا کوئی چیز ہمارے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، ہم وہ اپنانے اور بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ سامنے والا شخص کون ہے۔ تو تھوڑا یہ ہمیں اندازہ ہو کہ عالم کون ہے اور غیر عالم کون ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو سوال ہے نا کہ عالم اصل میں کون ہوتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، خاص طور پہ اس دور میں۔ یعنی پرانے وقتوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء کی پہچان آسان ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب خاص طور میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد جب ہر بندہ اس کی دسترس میں معلومات ہیں، تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ عالم اصل میں کون ہوتا ہے۔ بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو علم ہے نا وہ معلومات کا نام نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن کا نام نہیں۔ اگر انفارمیشن کا نام علم ہوتا ہے تو پھر چیٹ جی پی ٹی اس وقت سب سے بڑا علامہ وہی ہے، شیخ الاسلام وہی ہے اس وقت۔ تو عالم جو ہے نا یہ ایک طریقہ کار، ایک مکمل نظام سے گزر کے تیار ہونے والے فرد کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا سلف صالحین کے ہاں کہ فلاں بندہ عالم تھا، تو فوراً کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا؟ اچھا اس کے استاد کون ہیں، اس کے شیوخ کون ہیں، آگے اس کے تلامذہ کون ہیں، اس کی سند کیسی ہے، کہاں پڑھتا رہا، یہ ساری باتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک عالم کا آپ کے سامنے تصور سامنے آتا ہے۔ تو بغیر مشائخ کے، بغیر طلب علم کے، ایک جو خاص راستہ علم کے لیے بنایا گیا، اس راستے کے تصور کے بغیر، شیوخ کے تصور کے بغیر عالم کا وجود، اس کا تصور کر لینا یہ محال بات ہے۔ صرف اتنی بات اگر ہم سمجھ لیں گے نا تو ہم بہت سارے وہ لوگ جو علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور علم کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں، ان میں اور علماء کے جو وارث حقیقی ان میں ہم فرق کر لیں گے۔ اصل میں اس سوال کا مقصد یہ ہے، جزاک اللہ آپ نے رہنمائی کی، مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات جو غلط فہمیاں بیٹھتی ہیں وہ کچھ معاشرے کے چند افراد کی وجہ سے علماء کے بارے میں غلط فہمیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ ایک قاری قرآن اور ایک مؤذن کون ہے، اور ایک عالم خطبہ دینے والا کون ہے، اور ایک صرف یوٹیوب سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قرآن حدیث اور سامنے رکھ کے اور قرآن حدیث بیان کرنے والا کون ہے، اور واقعی حقیقی عالم ربانی کون ہے جس نے اپنی زندگی اس علم کو پڑھنے پڑھانے میں لگائی ہو، اپنی داڑھی سفید کی ہو۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس طرح ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں، عوام کیسے فرق کرے اس میں، اور باقی ہم کس عالم کی بات کر رہے ہیں؟ جو شرعی منصب ہے نا علم کا، جو ان فضائل اور ان حقوق کا مستحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ساتھ جوڑے ہیں،
بلا شبہ اس عالم کو پہچاننا عوام کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک انسان کو اس کی پہچان نہیں ہے، لازمی بات ہے انسان نہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ انسان اس کا منصب پہچان سکتا ہے. اور جس طرح اس دور میں علماء نما لوگ موجود ہیں نا، شاید سابقہ ادوار میں اس قسم کے لوگ موجود نہیں تھے. عالم کو نہ پہچان پانے کی سب سے بڑی وجہ تو، یا کہہ لیں کہ سب سے بڑی تو غلطی کہہ لیں یا قصوروار، سب سے پہلے تو اصل میں عوام ہے جن کے پاس دین کا شعور موجود نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عالم اور غیر عالم میں فرق کرنے کے لیے کچھ ہمیں کوئی دین سے چونکہ دلچسپی نہیں ہے تو وہ اس پر کوئی محنت بھی نہیں کرنا چاہتے. اور بغیر محنت کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق کے لیے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ بس ہم جو ہے نا کسی کے ماتھے پہ لکھا ہو یا عالم ہے غیر عالم. ایسے تو ہو نہیں جو سکتا. بات اچھی کر سکتا ہو، جس وہ کی عالم شکل ہے. صورت اچھی ہو، جو تھوڑی عربی کی عبارت اچھی پڑھ بالکل سکتا ایسے وہ ہو، سمجھتے ہیں ان کے وہ نزدیک. عالم ہے. جو جس کی داڑھی ہے، جس نے سر پہ ٹوپی رکھ لی ہے، جس نے رومال رکھ لی ہے، جو مسجد میں جماعت کروا رہا ہے، بلکہ اکثر لوگوں نے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ حافظ ہو، بھلے اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، ان کے نزدیک وہ عالم ہے. مسئلہ انہوں نے پوچھنا ہے، انہوں نے خطیب کے پاس جانا ہے. بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ جو درس نظامی کا فارغ ہے وہ عالم ہے، بلکہ بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ابو عالم ہے، یہ بھی عالم ہے. اس کی والدہ کہیں درس دیتے ہیں، یہ بھی عالم ہے. بعض اوقات اس کا دوست فلانا عالم ہے. بلکہ اس سے بھی عجیب تر ہے کہ کسی کی لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں دیکھ کے اس کو بھی عالم سمجھ، یہ بھی عالم ہے. اس سے پرسنل میں مسئلے پوچھتے ہیں، حدیثیں شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ بھی عالم ہے. یہاں تک بھی ہمارے ایک کزن نے کہا کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور باقی دوست پوری نماز نہیں پڑھتے، تو وہ اس کو عالم سمجھ کے، دیندار سمجھ کے اس سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب یہ صورتحال ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ جو عالم نہیں ہے اس یقیناً وہ اس تربیت سے دور ہے جو علماء کی تربیت کی جاتی ہے، اور جو ایک عالم کا اخلاق یا عالم کا کردار ہونا چاہیے. اور زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان غلطیوں کا ارتکاب کرے گا جس کا عالم سے تصور نہیں کیا جا سکتا. اب جب وہ غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ غلطیوں کی نسبت علماء کی طرف کی جاتی ہے، نتیجتاً بدنام کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. اب یہ فرق ہوگا کیسے؟ اصل بات تو یہ ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ کچھ عوام کی ذمہ داری بھی ہے ان کا قصور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کئی ایک طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اہل علم سے یا جو دیندار لوگ ہیں ان سے سوال کریں. بہرحال دیندار شخص وہ بے دین شخص کی بنسبت تو بہرحال زیادہ دین سے وابستہ ہوتا ہے. اس سے سوال کریں کہ بھئی ہمیں بتاؤ عالم کون ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے شخص جو دین کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ایک منہج سے گزرے ہیں، جیسے مدارس کے فضلاء ہیں، اگرچہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ڈگریاں تو مل گئی ہیں لیکن وہ قابل نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو بلا شبہ لوگوں کو مسئلے بھی بتا سکتا ہے یا عالم کی تعریف پر پورا اتر سکتا ہے. تو جو ایک میتھڈ یا ایک نظام ہے دینی تعلیم کا اس سے گزرا ہے، منہج سے اس سے گزرا ہے، اس سے سوال کریں، کم از کم اسے پوچھ لیں عالم کون ہے. یعنی ایک یہ کہ وہ درس نظامی سے جو مدرسے کا ایک سسٹم ہے گریجویشن کا، اس سے کم از کم گزرا ہو. کم از کم چیز یہ ہے، کوئی اور ایسے کوئی پیمانہ نہیں ہے، تو کم از کم چیز یہ ہے کہ اس بات کو تو مد نظر رکھیں نا. اصل میں علماء لوگ یہ سمجھ لوگوں کہ ہاں یہ تصور ہے کہ اصل میں دین سے دوری اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے نزدیک علم کا معنی ہے قرآن پاک کا ترجمات ہے، یہ عالم ہے. بلکہ بعض لوگوں کو جب ہم کہیں نا کہ مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کرواؤ عالم بناؤ، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، یہ گھر میں ہم نے اس کا کوئی تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے، ترجمہ پورا ہو جائے گا تو ماشاءاللہ اس کی، یعنی ان کے نزدیک ترجمہ پڑھ لینا یہ وہ 6 سال 8 سال کا جو درس نظامی ہے اس کے قائم مقام ہے. وہ یہ تصور نہیں کرتے کہ دینی تعلیم کے لیے بھی اتنے سال لگانے پڑ سکتے. صحیح بات ہے. سب سے بڑی جو ہے نا کہہ لیں کہ میں تو اپنے ذاتی طور پہ قصوروار لوگوں کو ہی سمجھتا ہوں. دین سے جب دلچسپی نہیں ہے وہ فرق نہیں کر سکتے. اسی طرح جیسے ایک بندے کو مثلاً اس نے کبھی میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا، اس کی تصحیح کیجیے اگر ایسے ہے کہ اس کو بالکل ایسے سمجھ لیا جائے کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صحیح ہے یا نہیں. آیا ہر بندہ جو علاج کر رہا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں یا کچھ تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ تو کیا دینی برائے میں بھی اس کو ایسے ہی دیکھیں، اس کو چیک کریں، یہی کہنے کا مقصد ہے آپ کا؟ بالکل ایسے ہے. انسان دیکھیں ہر وہ چیز جس سے انسان کی وابستگی تعلق ہے، کیا انسان اس میں اور غیر میں فرق کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اپنا دماغ استعمال صلاحیت ہے انسان میں. بالکل. آپ دیکھیں انسان چھوٹی سی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے،
تو اس کو ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں 2 نمبر مال بھی بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی کوشش نہیں کرتا. بالکل کوشش کرنی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہمارے یہاں کوشش ہی نہیں ہے. یعنی ایک علاج کرانے کی جب جستجو ہے تو پھر یہ بھی جستجو ہے صحیح علاج کس سے کرایا جائے. تو جب دین کی جستجو ہے تو یہ بھی اس جستجو کا پارٹ ہے کہ میں صحیح فرد صحیح اہل کے پاس جا کے اس کے پاس جاؤں. اچھا شیخ عبدالعزیز یہ بتائیے گا کہ ایک تو عالم وہ ہو گیا جس کے پاس ڈگری ہے، کیا وہ بھی عالم ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہے؟ کیا وہ عالم ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے سوال کرنا جائز ہے؟ اس کا کیا پیمانہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ علم کا تعلق ڈگری کے ساتھ نہیں. ٹھیک. ڈگری تو پہلے تو نہیں ہوتی، صحابہ کرام کے پاس کیا ڈگری تھی؟ اصل ڈگری ہوتی ہے استاد سے علم حاصل کرنا. علم کا تعلق ہے تلمذ کے ساتھ، کہ آپ اس راستے سے گزریں. ممکن ہے کہ ایک شخص نے 15 سال کسی استاد سے علم حاصل کیا ہے، 20 سال اس نے استادوں سے پڑھا ہے، ڈگری اس کے پاس کوئی بھی نہیں. تو جب یہ شہادات نہیں تھیں درس نظامی وغیرہ یا دیگر بھی، تو عالم کون بنتا تھا؟ جو علماء کے ساتھ جا کے پڑھتا ہے، ان کے پاس رہتا ہے. موجودہ دور میں یعنی درس نظامی اس کی ایک صورت ہے، ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے. یعنی درس نظامی جو ڈگری ہے، ڈگری اصل مقصود نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے 6 یا 8 سال پڑھا ہوا ہے. اصل بات جو اس وقت کی ایک علماء کی اکریڈیشن یا کہہ لیجیے ان کی توثیق ہونی چاہیے. اب وہ ڈگری کی صورت میں ہو یا ان کے زبانی طور پہ ہو کہ یہ شخص عالم ہے یا یہ جی کہ یہ پڑھ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی غرض یہ کہ عالم ہونا چاہیے. اور ہم جب کوئی غلطی کسی معاشرے میں کسی فرد کی دیکھیں تو ہم جو غیر عالم کی غلطی ہے وہ عالم پہ نہ لگائیں. ایک صرف قاری قرآن ہے، ایک حافظ ہے، اور ایک صرف ایک ایسا شخص ہے جو مؤذن ہے یا اچھا بولتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا اور پھر اس کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئیں، اس کی شہرت کے مسائل آنا شروع ہو گئے یا اس کی شخصیتی مسائل آنا شروع ہو گئے. پھر ہم نے کہا دیکھو یار علماء ایسے ہوتے ہیں. تو یہ غلطی سے بہرحال بچا جائے. یہاں پہ نا ایک اور بات یہ بھی ہے، اصل میں دیکھیں ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ غیر عالم یا دیندار شخص، چاہے وہ مثلا قاری ہے، اس کی غلطی کو عالم کی غلطی کے ساتھ نہ جوڑا جائے. ہمیں اس مسئلے میں پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین سیکھنے کا جو اصل منبع ہے نا وہ علماء ہیں. اللہ تعالیٰ نے علماء کی اطاعت لازم کی ہے. علماء ہی وہ ہیں جن سے جا کے دین پوچھا جاتا ہے، علماء ہی وہ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. جب دیندار شخص، بھلے وہ جتنا مرضی دیندار ہے، اس کی غلطی یا اس کے پاس کوئی بے شک دینی منصب ہو، علم عالم کے سوا کچھ اور اس کی کوئی اہلیت ہے، ایسے شخص کی غلطی کو جب عالم سے جوڑا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے طبقے سے لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے جہاں سے انہوں نے دین سیکھنا تھا. آپ دیکھیں یورپ کی طرف دیکھیں کہ وہاں پر جب جو دینی مرجعیت ہے نا، یعنی جو ان کے جن کو انہیں رجال الکلیسا کہا جاتا ہے، یا مثلا آپ کہہ لیں کہ ان کے جو پادری وغیرہ تھے، پوپ وغیرہ تھے، جب ان کی حیثیت معاشرے میں بالکل صفر ہو گئی نا، اور ان کے برے کردار کی وجہ سے لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، تو اس کے بعد لوگوں نے اب سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی طبقے کی طرف تو رجوع کرنا ہی کرنا ہے. اب لوگوں کے پاس کوئی ایسی پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے جس سے وہ سیکھیں. اب لوگ بغیر مرجع کے تھے، لوگوں کے پاس کوئی ایسا چشمہ نہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جس سے جا کے وہ کوئی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں، جس سے کوئی پرپز ان کے زندگی کا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اب ان کے سامنے. اب جب ہم اس لوگوں کو بغیر کسی مرجع کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے کو بغیر ماں باپ کے چھوڑ دیا، اس کو کوئی بھی لے جائے گا اپنے ساتھ انگلی لگا کے. اور اسی طرح یورپ کا معاشرہ اسی طرح تباہ و برباد ہوا ہے. اگرچہ وہ پہلے نصرانی مذہب پر تھے، وہ بھی مذہب کوئی اسلام تو نہیں ہے، بہرحال وہ بھی گمراہ، لیکن جو ازمز آئے ہیں، ہاں ایک نظام جو ازمز آئے ہیں وہ اس مذہب کی بنسبت تو بہت زیادہ گمراہی والا ہے نا، اس میں تو نعوذ باللہ اللہ کا تصور بھی نہیں. اب جب علماء پر اس طرح طعن کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہے؟ کہ نتیجہ یہ کہ اب ان کے پاس مرجع نہیں ہے. اچھا دین سیکھنا ہے، کہاں کس سے سیکھنا ہے؟ عالم سے سیکھنا ہے، لیکن عالم تو کردار کا برا ہے، یا عالم تو فلانا کام کرتا ہے، یا اس سے تو آپ نے بدزن کر دیا، اب وہ کہاں جائے گا؟ اب اس کے پاس کوئی شے نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں وہ جا سکتا. نتیجہ اس کے بعد سوائے تباہ و بربادی کے معاشرے کا. یعنی معرفت ہونا انتہا درجے کی ضرورت ہے کہ جب تک معرفت نہیں ہوگی تو ہم سمجھیں گمراہی کے ڈھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بس یہاں تک کہ ارتداد پہ بھی جا سکتے ہیں، دین سے ہی ہاتھ کو دھو بیٹھ سکتے ہیں، اور جاتے ہیں لوگ. جی بالکل. شیخ عدیل آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کر لی کہ علماء جو ہیں ان کا کیا مقام ہے اور علماء کو پہچاننا چاہیے اور ایک حقیقی عالم کون ہوتا ہے، لیکن اب ایک ہم نے عالم پہچان لیا یہ عالم ہے، تو کیا یہ بات اور علماء کا انبیاء کا وارث ہونا، کیا اس بات کو لازم آ رہی ہے کہ کیا علماء معصوم ہوتے ہیں؟ اور نہیں ہوتے تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا
رویہ اور ایک طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بارک اللہ فیک شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال اکثر جو ہے مطلب کلاسز میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بات آتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ نہ پتہ ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پہلے یہ بات آتی ہے پہچانیں گے کیسے۔ عموماً جو شیخ ذکر کر رہے تھے نا، اہمیت کی بات ہے کہ جب میرے لیے کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا تو میں پیچھے لگا رہتا ہوں۔ دیکھیں ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی کے رشتہ دار کا کوئی ہارٹ کا ایشو ہو تو وہ ادھر پتہ کرتا ہے ادھر پتہ کرتا ہے کہ بھائی کون سا جو اسپیشلسٹ جو ہے میرے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔ کسی کو کیریئر کا انتخاب کرنا ہے تو وہ 10 لوگوں سے مشورے طلب کرتا ہے کہ یار آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں، سیکنڈ اوپینین، تھرڈ بالکل اوپینین۔ ایسا۔ اور وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو متفقانہ اجماعی طور پہ جو ہے ایک ہی طرف رہنمائی مل رہی ہوگی، وہ کہیں نہ کہیں پروز اینڈ کونس دیکھتا ہے، بیلنس کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل دی ہے، ایک شعور دیا ہے، ایک فہم دیا ہے۔ جب آپ حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک عالم کو پہچاننے کی کوشش کی، کہ ایک شخص نے عالم کو پہچاننے کی کوشش کی، اس کی رہنمائی ایک عالم کی طرف کی گئی۔ اب ایک بات تو پہلے تو یہ بات آپ نے سوال کیا کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا کیا، سوال جو ہے اس سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ ایک عام شخص ہوتے ہوئے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ عالم غلطی کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹھیک ہے، اہم سوال ہے۔ میں یا تو میں اس ازمپشن سے جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ سوال کرتے ہیں تو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اپنی ایکسپیرینس سے محسوس کیا ہوگا کہ وہ ایک پرٹیکولر جواب آپ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے یہ جواب چاہیے، وہ جو ہم جو کہتے ہیں نا فتویٰ شاپنگ، کہ مجھے میرا فتویٰ چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے، اور میں 3 رائے اور اختیار چیک کر کے بھی آیا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس کی طرح سے مل سکتی ہے۔ تو ایک تو اس اپروچ، یہ تو پرابلمٹک اپروچ ہے۔ اگر ایک عام شخص جس کے پاس علم نہیں ہے وہ ایک مسئلے میں رہنمائی چاہ رہا ہے، اب جب اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ مجھے ایک عالم دین، اور جیسے مشائخ نے ذکر کیا کہ صرف انفارمیشن کی بات نہیں ہے، صرف ڈگری کی بات نہیں ہے، عالم اپنے عمل سے بھی پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمل جو ہے وہ اس کے علم کے موافق ہوتا ہے۔ پھر جب اس شخص سے آپ نے سوال کیا تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص غلط ہے۔ اصل میں غلطیاں 2 طرح کی ہیں نا، ایک ہے علمی غلطی، ایکیڈیمک جو غلطی ہوتی ہے، اور ایک ہے شخصیتی کوئی استدلال اور استنباط۔ عمل کی اکیڈمک سے غلطی، آپ کی مراد استدلال، بالکل ہاں۔ کوئی فتویٰ دینے کی، کوئی مسئلہ بیان کرنے کی غلطی، تو وہ تو بالکل ایک عالم کو ایک عام شخص نہیں پہچان سکتا کہ اس نے غلطی کی، اللہ یہ کہ اس کو پتہ ہو، دوسرے علماء سے پوچھا ہوا ہو۔ لیکن بات ہو رہی ہے ایک شخصیتی غلطی کی، جو ہم غلط فہمیوں کی بات کر رہے تھے کہ علماء جو ہیں وہ چندے کھاتے ہیں اور علماء جو ہیں وہ پیٹو ہیں، کھانے یہ بہت اصل میں کھاتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ وہ اصل سوال ہے جی کہ ہم جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اپنے علاج کے حوالے سے، اور اگر آپ کے سامنے وہ ڈاکٹر سگریٹ پینے لگے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ ڈاکٹر خود سگریٹ پی رہا ہے، میرا کیا علاج کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی ذات کو، اس کے ایکسپیرینس سے، اس کی جو ایکسپرٹیز ہے اسے تھوڑا الگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ ایک عالم دین کا بھی، وہ بھی انسان ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ علماء جو ہیں وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے غلطیاں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے۔ اب اگر میرے سامنے کسی عالم کی ایک ذاتی غلطی آ رہی ہے، میں اس کی غلطی کا مکلف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کی پرسنل لائف میں وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کا مکلف نہیں ہوں۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی جو غلطی ہے اس کی وجہ سے میں اس کے حوالے سے بدظن ہو رہا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آسانی ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ دنیا میں بس ایک ہی عالم دین ہے، اسی کی جو ہے وہ آپ نے پیروی کرنی ہے۔ تو اگر کسی کے حوالے سے آپ اتنے بدظن ہیں تو دین سے بدظن نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ فرق رکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کبھی کبھار ہم جو یا کم از کم جو پورا علماء کا طبقہ ہے اس کو نہ بدنام بالکل، کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنرلائزیشن نہ کی جائے، اور اس کو ایک اور لفظ بولا جاتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، تعمیم، سائیکالوجی میں ایک لفظ کہتے ہیں نا، prejudice نہ ہو جائے، نہیں bias نہ ہو جائے۔ بہرحال دماغ میں آ جائے گا۔ خیر، یعنی جنرلائزیشن نہیں کرنی چاہیے علماء کے حوالے سے کہ بھائی اس عالم نے غلطی کر دی تو سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، یا طبقہ ہی پورا۔ اصل میں جب بھی یہ سوچ آئے نا تو ہمیں پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک یعنی کفر کی ایک دین کے خلاف جو جنگ ہے یہ اس کا حصہ ہے، کہ ہمیں اپنے سورسز آف نالج سے ہمیں بدظن اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ایک اگر کسی عالم کی غلطی آ رہی ہے تو میں دین سے ہی دور ہو جاؤں، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میں دین سے دور ہو جاؤں۔ اور ہمارے سامنے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک دینی شخصیت سے اتنا اٹیچ کیا، اور جب اس شخص کی غلطی پتہ چلی تو وہ دین سے دور ہو گئے کہ بھائی اگر دین والا ایسا ہے تو میں کیا کروں گا اس دین پہ آ کے۔ بھائی یہ بہت بڑا، یہ ایک بہت فرق کرنے والی بات ہے۔ میں اس دین پہ آیا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ کوئی نبی نہیں ہے میرے سامنے جو غلطی نہیں کرے گا، یا جس کی غلطی پہ یعنی معاذ اللہ کوئی نبی گناہ تو نہیں کرتے، یعنی تو یہ انسان ہے،
ان کے گناہ بھی ہوں گے، میں ان کے گناہوں کا مکلف نہیں ہوں، مجھے اپنی اصلاح چاہیے، اپنی طرف سے اس میں میرا خیال ہے ایک یہ پیغام بھی ہے کہ علماء کو بھی تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے، یعنی اصل میں ایسے امور یہی تو یعنی مسئلہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی علماء جو کہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں کرتے. اصل غلط فہمی اور اصل اشکال یہ ہے، اس کا ہم کیسے جواب کریں گے؟ بھائی علماء کیوں نہیں محتاط ہوتے؟ وہ تو معاشرے کا ایک رول ماڈل ہیں. یعنی اس کا ایک اگر فرد، وہی بات جنرلائزیشن کی ہے، اگر ایک فرد میں غلطی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عموماً علماء کا یہ انداز ہے. عموماً علماء کا کیا انداز ہے کہ وہ تو بڑے محتاط انداز میں اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، اور بہرحال تقویٰ کی بنیاد پر زندگی. محتاط بھی کوئی زندگی گزارنے کا وہ نہیں ہے، آپ اندر باہر سے ایک ہیں، تقویٰ کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں. حتیٰ کہ جیسے ہمارے اساتذہ بھی، جب اپنی پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ تلمذ جو حاصل کرنا ہے، تو ہمارے اساتذہ بھی ہماری اسی طرح تربیت کرتے ہیں نا کہ دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جو خلاف المروہ ہیں، آپ نے ان سے بھی اجتناب کرنا ہے، چاہے وہ حلال ہو، لیکن جس درجے پہ آپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے، آپ کو جو سوسائٹی میں جس نظر سے دیکھا جائے گا، تو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اور عموماً یعنی خلاف المروہ وہ چیزیں جو عام آداب کے بھی خلاف ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. ان کا بھی خیال رکھنا. اور عموماً کوشش کی جاتی ہے، بس ہوتا کیا ہے کہ چونکہ وہ ایک نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے، تو پھر ہم اس طرح کے کیسز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اصل میں جو بات میں سمجھاؤں، آپ تصحیح کریں اس کی، کہ دیکھیں جیسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی، کہ یہ کچھ افراد ہر طبقے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طبقے کو بدنام کرتے ہیں. اور ہماری تو دینی ایک اصطلاح بھی ہے، اس کو ہم علماء سو کہتے ہیں. ہوتے وہ علماء ہیں، یعنی وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو علماء کہا جائے، لیکن چونکہ وہ بھی اس پروسیس سے گزرتے ہیں اور وہ علماء کے اس طبقے میں ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ حرکات اور ان کے کچھ فتاوے یا ان کے اصول کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو علماء سو کہا جاتا ہے. تو ایک آدھ کی غلطی کی وجہ سے ہم سب کو بدنام نہ کریں، سب کو لیبل نہ کریں. ایک تو یہ چیز. شیخ ایک آدھ کیا، میں تو کہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میجورٹی بھی غلط ہے، اگر آپ کو لگتا ہے، پھر بھی دیکھیں جہاں پہ آپ کو رہنمائی چاہیے، مجھے اپنی آخرت بہتر کرنی ہے نا. اگر میں یہ ماننا شروع کر دوں کہ اس دنیا پر کوئی بھی عالم حق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب گمراہ ہیں، پھر میں بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس دنیا پہ کوئی نہ کوئی، چاہے وہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایک بھی شخص ایسا ہے جو میری آخرت بہتر کروانے میں میری مدد کر سکتا ہے، تو میری ذمہ داری بنے گی کہ میں اس ایک شخص کو تلاش کروں، چاہے سب کے سب مجھے لگ رہا ہے کہ غلط ہے. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ مان لوں کہ دنیا پہ سب گمراہ ہیں، پھر بھی میں چاہوں کہ مجھے جو ہے وہ ہدایت مل جائے. یہ بات تو شیخ آپ کی صحیح ہے کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اکثریت غلط ہے تو پھر بھی مجھے صحیح کی طرف جانا ہے. لیکن شیخ محمد تھوڑا سوال سے بتائیے گا، کیا فی نفسی ہی یہ سوچ صحیح ہے کہ میں اکثریت کو، ایک طبقے کی جس کو علماء کا، انبیاء کا وارث کہا گیا ہے اور جس کے لیے اتنی زیادہ تعریفیں ہیں قرآن و حدیث میں، کیا اس کے لیے میں نظریہ یہ رکھوں؟ یعنی اگر کسی کا یہ نظریہ ہو جو شیخ نے کہا، تو اس میں پھر بھی جو چند افراد صحیح نکلتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا فی نفسی ہی یہ نظریہ رکھنا صحیح ہے؟ اس کو بھی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. یعنی گویا آپ کا سوال ہی ہے کہ کیا فی نفس ہی یہ بات صحیح ہے کہ علماء میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلطی کرتے ہیں؟ نہیں، کیا مزاج یہ ہونا صحیح ہے یا نہیں کہ جی اکثر علماء جو ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں؟ اصل بات یہ ہے. یا اگر کوئی شخص یوں کہہ لے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اکثر علماء ایسے ہیں، تو کیا اس کا یہ سمجھنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر انسان کسی چیز کو نمایاں کرنا چاہے نا، تو آج کل اس چیز کو نمایاں کرنے کے لیے، معاشرے میں پھیلانے کے لیے، انسان کے پاس بہت سے وسائل ہیں، جن میں ایک سوشل میڈیا ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ناول ہیں، افسانے ہیں، اس طرح جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اس قسم کے بہت سارے وسائل ہیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کوشش میں ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جائے. بلا شبہ ان کے پاس اس کے لیے بہت وسائل ہیں اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہیں. ان کی اس کامیابی کی وجہ سے ہی ایک شخص کا یہ تصور بنتا ہے کہ علماء کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یعنی مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اخلاقی چیزوں میں ملوث ہیں، یا مثلا کردار ان کا خراب ہے یا کرپٹ ہے، یا مطلب اس قسم کا ان کا تصور قائم ہو. موویز بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بننی ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، پھر ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں.
لیکن بات یہ ہے کہ جو دانا شخص ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کے ہاں چیزوں کا جائزہ لینے کا اور کوئی نتیجہ اخذ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. وہ صرف اور صرف ان چیزوں سے نتیجہ اخذ نہیں کرتا جس کو میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کے ذریعے جن کو نشر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ لازماً کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے اس طریقہ کار سے گزرتا ہے جو کسی چیز کا جائزہ لینے کا درست طریقہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس بات کو چیک کرنے کے لیے کیا واقعی معاشرے میں ایسے علماء کی کثرت موجود ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان لوگوں کی تو ویسی چھانٹی کر دی جن کی نسبت علماء کی طرف کی جا رہی تھی، وہ شروع میں ہی ہم نے بات کی ہے، تو وہ تو ویسے سائڈ پہ چلے گئے نا. اب ایک پیچھے طبقہ جو رہ گیا، وہ طبقہ تو بہت بڑا ہے بھی نہیں، علماء وقت کے ساتھ اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس طبقے میں بھی علماء کی بلا شبہ ایسی کثرت نہیں ہے جس طرح لوگوں کو باور کروایا جاتا ہے کہ علماء ایسے ایسے ہوتے ہیں. میری تقریباً ساری زندگی مدرسے میں گزری ہے. میں تقریباً 11 سال کا تھا، جامعہ میں داخل ہوا تھا. پھر میں تقریباً 3 جامعات میں مختلف اوقات میں پڑھا ہوں. ایک جامعہ میں نے تعلیم پوری کی، پھر اس کے بعد 1 سال کے لیے ایک جامعہ میں گیا، پھر 1 سال کے لیے ایک جامعہ میں گیا، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ طلباء کے ساتھ جامعات کے ساتھ گزرا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ میں بہت باکردار لوگ پائے ہیں، اکثریت انہی کی ہے. ہمارے جو یعنی آپ کہہ لیں ابتدائی کلاسوں کے اساتذہ تھے وہ بھی، اس کے بعد جو ہماری جو متوسط کلاس ہے ان کے جو اساتذہ تھے وہ بھی، اور جو بڑے مشائخ تھے وہ بھی. ان میں ایک بڑے طبقے کی تعداد ایسے ہی ہے جو اپنے اخلاق میں، کردار میں ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یعنی اگر اور یہ صرف ایک مدرسے کی بات نہیں ہے، جی اکثر مدارس کی یہ بات ہے. پھر آج تک ہمارا اسی طبقے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. واللہ اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے اچھے خیر خواہ، امت کے خیر خواہ، اتنے بلند اخلاق لوگ ہیں کہ اگر انسان ان کے فضائل و مناقب جمع کرے تو کئی رجسٹر تھوڑے پڑ جائیں گے. لیکن بات ہے کہ لوگوں اور یہ کا سب کئی تنگیوں، کئی وسائل کی کمی کے ساتھ، کئی پریشانیوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ علماء اس کائنات کا بہترین طبقہ ہے تو کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. یہ واجب ہے ہر بندے پہ کہنا، یہ واجب ہے کہنا ہر بندے پہ ایسا ہی ہے کہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ علماء کا طبقہ ہے. کیونکہ بھائی شروع میں ہی آپ نے خود ہی ذکر کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ لازم ہے کہنا. ایک سوال ہے. جی اگر ایک عام شخص کی نظر سے دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک عام شخص وہ جو کہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا شخص ہے دینی سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص ہے، نہیں دینی گھرانے میں نہیں کہوں گا، ایسا شخص ہے جو دنیاوی گھرانے میں پیدا ہوا ہے. اب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دنیا جو ہے نا میری جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر پا رہی، مجھے کسی اور حق کی تلاش ہے. اب جب ایسا شخص ہمارے ملک میں حق کی تلاش کے لیے نکلے گا تو اس کو چاہے ظاہری اعتبار سے جو علماء کی صف میں مل رہے ہیں وہ اس کو اکثریت حق کی ملے گی ہمارے اعتبار سے، یا اس کو ایک اقلیت ایسی ملے گی. ہم الحمدللہ ایسے سرکلز کو جانتے ہیں جہاں پہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی 10-15 نام تو ہم ایسے ہاتھوں پہ گنوا سکتے ہیں. لیکن ایک عام شخص اس کے پاس اگر ہم آپشنز دیکھیں، ایکسس دیکھیں کہ کس کس کا موجود ہے، آپ ہمارے شہر میں دیکھ لیں کہ کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، ان کی اکثریت کو ہم کیا کہیں گے؟ اصل میں نا دیکھیں یہاں یہ بات وہ جو شروع میں ہم نے بات کی نا اس کو مد نظر رکھیں. لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جو بندہ مدرسے سے فارغ ہو گیا نا، ڈگری ہے یا اور بھی بہت ساری قسمیں، وہ لوگوں کے ہاں عالم ہے. تو کوئی شک نہیں معاشرے میں کثرت تو نہیں کی ہے جب تک، اسی لیے یہ پہچان بہت ضروری ہے کہ عالم ہے کون. جب اس طبقے کی پہچان ہو گئی ہے نا، پھر یہ سوال کریں کہ کیا اس کو اس طبقے میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو علماء سو ہیں یا ان کی ملے گی جو صحیح ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ فرق کیا ہی نہیں تو اس کو تعداد وہی ملے گی، کثرت وہی ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے بہت لوگ موجود ہیں جو علماء نما ہیں یا دکھنے میں عالم لگتے ہیں یا لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا اس طبقے سے دور قریب کا کوئی رشتہ ہے نہیں. تو جب اس کا دور قریب سے کوئی رشتہ ہے نہیں تو پھر اس کو ہم کیسے کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو یہ علماء کی کثرت، ہم کہیں کہ علماء سو کی کثرت ہے، یہ بالکل غلط معاملہ ہوگا. اچھا یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، ایک گروہ جو ہے نا وہ حق والا ہے. اہل السنہ کے نزدیک، بلکہ بعض لوگ چونکہ اس معنی کو، اس اصطلاح کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، ہم ذرا اس سے دوسرے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. سلف صالحین کے نزدیک جتنے بدعتی گروہ ہیں نا وہ سب علماء سو ہیں، پھر اہل الہوا ہیں، خواہش پرست ہیں. اگر کوئی شخص مثلاً قبر پرست ہے، مثلا اگر ایک شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں تعویل کرتا ہے، یا مثلا ایک شخص وہ اپنے ائمہ کو معصوم سمجھتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو مختلف قسم کے گروہ ہیں اہل بدعت کے،
اصل یہ ہے کہ یہ اہل الہوا ہیں، خواہش پرست ہیں، علماء سو ہیں. ان لوگوں نے اپنا جو دین ہے اس دین کو قرآن و سنت کے مطابق نہ تو لیا ہے اور نہ اس طرح اپنایا ہے. ہاں ان میں کوئی فی نفسی کوئی شخص معذور ہو سکتا ہے، فی نفسی شخص اخلاق کا اچھا ہو سکتا ہے، کردار کا اچھا ہو سکتا ہے، ان کی بدعت اور قرآن و سنت سے دوری اور قریب کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ان میں یعنی خواہش نفس کی اتباع کا ضرور دخل ہوتا ہے. تو اس سوال کو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ اگر ایک شخص معاشرے میں نکلتا ہے تو کیا اس کو اس معنی میں یعنی فرقے کے اعتبار سے کیا اس کو وہ لوگ زیادہ ملیں گے جن کا شمار اہل الہوا میں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ علماء سو میں، یا ان لوگوں سے زیادہ اس کا واسطہ پڑے گا جن کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے، جنت میں جانے والا ہے. تو بلا شبہ اہل بدعت کی کثرت ہے. اور عموماً یہ سچی بات ہے کہ عموماً لوگ جن لوگوں کو دیکھ کے بدظن ہوتے ہیں نا، عموماً ان کا تعلق اہل الحدیث یا اہل السنہ کے ساتھ نہیں ہے. اکثر اخلاقی جرائم اور جو ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے کسی کی شخصیت مطعون ہوتی ہے، اکثر ان لوگوں کی جانب سے اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں جو اہل السنہ کے منہج پہ نہیں ہیں. اہل السنہ ویسے اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، اس کا یہ معنی نہیں کہ اہل الحدیث عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ کوئی اہل الحدیث کے علماء کے طبقے کی طرف اگر کوئی شخص منسوب ہے تو اس کا یہ معنی نہیں وہ معصوم ہے، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہم اس کی واقعی جو غلطی ہے دفاع نہیں کرتے، ممکن ہے کسی اس سے کوئی ایسی غلطی بھی ہو جائے جو بڑی یعنی کہ بڑی معیوب ہے، کوئی کبیرہ جرم ہو جائے، اس سے اس کا ہم انکار نہیں کرتے. شیخ اس کو اس طرح دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ صحابہ تھے، صحابہ سے کیا کوئی زیادہ فضیلت والی شخصیت ہے؟ نہیں ہے. کیا صحابہ سے جرائم نہیں ہوئے؟ صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئیں؟ مطلب جو حدود نافذ ہوئی تھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابہ ہی تھے. صحابہ نے خود آ کے اعتراف بھی کیا اور کئی ایک قسم کی غلطیاں ہوئیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کی غلطیاں معاف ہو گئی ہیں. پیرامیٹر بھی کہ بھی کیا ہونا چاہیے، معیار کیا ہے کہ کون یہ طے کرے، اس کو مزید ذرا کھولیے گا. کہ بھئی اب ہم دیکھتے ہیں صحافیوں میں بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی فلاں یہ کرپٹ ہیں، اور سیاستدانوں میں بھی یہ کرپٹ ہیں، اور فلاں اور فلاں فلاں. تو اس میں بھی قاعدہ کلیہ یہی ہے، یا علماء کے لیے کوئی الگ انداز ہے پرکھنے کا کہ یہ علماء سو اگر ہیں اور یہ علماء حق ہیں، تو علماء حق میں اگر غلطیاں کرنے والے ہیں تو ان کو کیسے پہچانا جائے گا، یا ان سے کیسے جو ہے وہ ان کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھتے ہوئے تعامل کیا جائے گا؟ شیخ بارک اللہ فیک، جیسے آپ نے کہا کہ صحابہ میں بھی بہت سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس میں یقیناً ہمارے سیکھنے کے لیے ہی معاملات ہیں، لازمی سی بات ہے. اور جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے تو مجھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے. اب ان کی جہاں ایک جگہ رہنمائی ہوئی، کچھ وقت کے لیے لگا کہ یہ حق ہے، لیکن جب وہاں سے معاملہ ظاہر ہوا کہ بھائی یہاں پہ پرابلمز ہیں، تو وہ اپنی حق کی تلاش کو نہیں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار یہاں ایشو آ رہا ہے، آئی نیڈ ٹو فائنڈ another پلیس. اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے زندگی میں کہ میری ابتدا کسی جگہ سے ہوئی، میں سمجھا کہ یہاں پہ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، سمجھ دیا، عقل دی ہے، کہیں نہ کہیں جب وہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس کو کھٹکے آتے ہیں کہ یعنی پریشانی آتی ہے کہ یار یہ کیسی بات ہو رہی ہے. وہ قاتل والا قصہ بھی تو ہے نا، بالکل کہ اس نے بھی تو ایسے ہی طے کیا نا. بالکل کہ اب اگر ہم سب سے بڑی ہم دیکھیں کہ فطرت ہماری توحید کے تقاضا کرتی ہے، اور جہاں پہ مجھے کسی چاہے وہ مطلب دنیا میں مشہور ہو کہ یہ دین کا عالم ہے، اخلاقی اعتبار سے کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جہاں مجھے اس کی باتوں میں، اس کے عمل میں کچھ شرک کی بو آنے لگے کہ بھائی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف مجھے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو مجھے میری فطرت بولے گی کہ بھئی یہ توحید سے کیسے ہٹ سکتا ہے. تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی حق کی تلاش کو چھوڑ دوں گا، وہاں پہ میں تلاش کروں گا کہ یار یہاں پہ ان سے کچھ پرابلم ہو رہا ہے، ویئر از دیٹ حق. میں ان سے بھی پوچھ سکتا ہوں، اور عموماً ایسا ہوگا کہ جو اس طرح کی غلطی کر رہا ہوگا وہ اپنی غلطی کو یا تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ وہ سیکھ جائے گا، یا وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کی جسٹیفیکیشنز دے گا. اور جب آپ مطلب اپنے ذہن کو کھول کے، دل کو کھول کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ جب اس کی باتیں سنیں گے تو آپ کو اس کے لوپ ہولز ملتے رہیں گے. جیسے یہاں بات ہو رہی تھی احوا کی، کہ خواہشوں کی، تو آپ کو دکھے گا کہ کس طرح وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز دے رہا ہوگا. اینڈ دیٹ از اے سگنل کہ نو آئی نیڈ ٹو فائنڈ این ادر عالم جو کہ یہ معاملات میں انوالوڈ نہ ہو. یعنی ابھی تک کی جو بات ہماری جہاں تک ہوئی ہے وہ یہ کہ علماء کون ہیں، ان کا ایک عظیم مقام ہے، اور ان کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں. مطلب پہلے تو وہ صفوں کو بھی فرق کرنے ضرورت ہے کہ عالم غیر عالم میں کیا فرق ہے، لیکن پھر علماء کے صف میں بھی کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو علماء سو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعی ایک حقیقی عالم ربانی ہوتا ہے وہ بھی معصوم نہیں ہوتا، اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں.
ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو اگنور کریں، اس کو پردہ ڈالیں، اور یہ تو بالکل بھی نہ ہو کہ اس کو دوسروں تک ہم نشر کر دیں. یہ ان کی جو ذاتی شخصیتی غلطی ہے ان کے بارے میں ایک عظیم مقام ہے، اور ان کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ ایک عام انسان کے بارے میں ہے، اور جو ایک عالم ہے، بڑا بزرگ عالم ہے، یا کوئی بھی جو ایک سر میں یہ ہے میرے خیال سے ایک بات نا بڑی سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ نا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی ایک احادیث ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے سے منع کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا صبر کرے انسان ان کے ظلم پر. بعض لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ گمان ان کے ذہنوں میں آتا ہے، اس طرح ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے نا حکمران کو شریعت نے کوئی نا چھوٹ دی ہے اور شریعت نے اس کی فیور کی ہے، وہ عوام پر ظلم کر رہا ہے، ان کے حقوق ان کو نہیں دے رہا، لیکن گویا شریعت کے نزدیک اس کا جرم معاف ہے. حالانکہ شریعت نے حکمران کے خلاف خروج کوئی اس لیے نہیں اس کو ممنوع قرار دیا کہ شریعت کو کوئی حکمران کے ساتھ کوئی زیادہ کوئی وابستگی ہے، کوئی زیادہ کوئی لگاؤ ہے، شریعت کی نظر میں اس کا کوئی جرم اتنا اہم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اصل شریعت کو مقصود جو ہے نا وہ تمام مسلم معاشرے کی مصلحت جو ہے نا وہ شریعت کے پیش نظر ہے کہ حکمران کے خلاف خروج کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ خون خرابہ ہی ہے نا. اس کا کوئی اس میں کوئی دین کی دنیا کی کوئی مصلحت ہے نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد عالم سے برتاؤ ویسا ہونا چاہیے جیسا عالم کے شایان شان ہے. جیسے ایک عام آدمی غلطی کرتا ہے تو اس سے جو ہم برتاؤ کرتے ہیں عالم سے ویسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے نظر میں عالم کی غلطی کوئی غلطی ہے نہیں ہے، شریعت اس کی فیور میں ہے، یا شریعت اس کو پوچھتی نہیں ہے، شریعت کے ہاں وہ جو مرضی کرتا چلا جائے وہ بالکل مرفوع القلم ہے. یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم بھی ایک انسان ہے، فلانا بھی ایک انسان ہے، فلانا نے غلطی کی ہے تو تم اس غلطی کو اچھال رہے ہو، یا اس غلطی کی اصلاح کا طریقہ تمہارا کچھ اور ہے. عالم نے غلطی کی ہے تو تمہاری اصلاح کا طریقہ کچھ اور ہے. تو کیوں ایسے ہے؟ شریعت کو اس سے کوئی مقصود نہیں ہے کہ جو ہے نا، یا شریعت کی نظر میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ عالم کی غلطی کوئی چھوٹی ہے، بلکہ عالم کی غلطی بڑی ہے. تاکہ بعض سلف نے کہا ہے کہ یغفر للجاہل ما لا یغفر للعالم 70 مرۃ، کہ بعض جہلاء کی غلطی اللہ تعالیٰ بعض اوقات 70 مرتبہ معاف کر دیتا ہے، لیکن عالم کی غلطی اسی میں ایک ہے نا اصول اخطاء المقربین ذنوب، یا بالکل ایسے ہی یہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایسا بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا، اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی. تو بہرحال اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں فی نفسی عالم کی غلطی بلا شبہ عامی آدمی کی غلطی کی بنسبت زیادہ بڑی ہے، شریعت کی نظر میں یہ ہے. لیکن لوگوں کا تعامل علماء سے کیا ہونا چاہیے، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ایک ہے کہ ہمارا عالم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. جب عالم غلطی کرتا ہے اور ہم اس کی غلطی کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں جیسے ایک عام مسلمان کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالم پر طعن ہوتا ہے، عالم کی غلطی معاشرے میں پھیلتی ہے. سب لوگ تو ایک جیسی سوچ کے حامل نہیں ہیں، سب لوگ دین سے ایک جیسے مخلص نہیں ہیں. نتیجتاً عوام الناس کا جو ذہن ہے وہ علماء کے متعلق خراب ہوتا ہے. پھر نتیجہ یہی کہ ان کے پاس کوئی مرجعیت نہیں رہتی، اور پھر وہ بالکل جو ہے نا بے راہ روی پر چل پڑتے ہیں. شیطان کا جو ایک بڑا وار ہے، شیطان جو گناہ کرانا چاہتا ہے وہ پہلے ایک عالم سے یا دائی سے کراتا ہے. کیونکہ جب ایک عالم دائی غلطی کرتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دین سے بدظن ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ عالم جو ہے وہ اپنی غلطی کے دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک اور غلطی پہ غلطی ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نا ایک حدیث بھی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیلوا ذوی الہیات عثراتہم. اس کی سند میں کلام بھی ہے، لیکن شریعت کے اصول اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اثر و رسوخ والا ہے شریعت میں، تو اس کی غلطی پر وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو عام آدمی کی غلطی پر معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ دنیاوی احکامات ہیں، یہ ایک عام آدمی کو سمجھنا چاہیے. آخرت کا معاملہ الگ ہے. ممکن ہے کہ آخرت میں یعنی نعوذ باللہ وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جس سے جہنم بڑکائی جا رہی ہے، آغاز کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا میں عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر اس پر تعین کروں گا تو میں دین کے تقدس کی وجہ سے اپنی زبان کو خاموش رکھوں. کوئی ایسی غیر معقول بات ہے، ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کے کسی بڑے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہم فیملیز میں جا کے یا روڈ پہ جا کے بتا رہے ہوتے ہیں. یعنی بچوں کو ایک بچے کو تنبیہ کرنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو تو اس کو اس کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور والد سے یا والدہ سے کوئی اس طرح کا معاملہ
ہو جائے تو اس کی اصلاح کا طریقہ الگ. اس لیے شروع میں نے بات کہی ہے کہ تعظیم العلماء نا یہ جی. علم کی تعظیم، دین کی تعظیم میں اصل بات یہ اس کو جب ہم اس سے کاٹ دیتے ہیں نا پھر ہم جی. بہت ساری غلطیوں. اگر دین کی فی نفسی کسی کے دل میں تعظیم ہے نا تو عالم کی غلطی ہو جانے پر سب سے پہلے میں بڑے بڑے ایسے کچھ معاملات جانتا ہوں، کچھ لوگوں کے جو علم کی طرف منسوب تھے ان سے کوئی ایسی کوئی معاملہ ہوا جو بڑا یعنی معیوب معاملہ ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا انہوں نے صرف دین کی وجہ سے معاملے پر پردہ بھی ڈالا، اس معاملے کو اچھالا بھی نہیں ہے، انصاف کا بھی کوئی تقاضا نہیں کیا. ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی کہہ لیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی نیکی بڑی عظیم ہے. یہ نہیں کہ ان کے ہاں ان کو کوئی مطلب اس کی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے. ہر شخص کے ساتھ ہمارے ہاں چھوٹے سے بھی کوئی معاملہ ہو تو انسان کو محسوس ہوتا ہے، انسان اس کا انتقام بھی لینا چاہتا ہے، انصاف کا بھی طلبگار ہوتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہے. آخرت کا معاملہ الگ ہے، وہاں تو پھر انصاف اللہ تعالیٰ نے میں جو سمجھ رہا ہوں شیخ کہ یہ اگر کوئی شخص بنیادی جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے صرف انہی کو سامنے رکھ لے تو شاید وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ ثواب پر قائم ہو سکتا ہے. اور کیا ہے کہ حسن ظن وہ اس کو عام لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، علماء کے ساتھ بھی کرے. ستر العورہ لوگوں کے معاملات کے، ستر العیوب یہ پہلے تو تجسس میں نہ پڑے، اگر کوئی چیز پتہ چل جائے تو فوراً ترک. یعنی جو عمومی اصول ہیں صرف انہی کو اگر سامنے رکھ لے تو شاید وہ بھی کافی ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو ہے وہ اس معاملے میں غلطی سے بچنے کے لیے. اسی طرح شیخ یہ تو بات ہو رہی تھی پرسنل ذاتی غلطیوں کے بارے میں نا، شخصیتی. اگر علمی غلطی بھی آ جائے سامنے تو اس کے بھی علماء نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ ایک عالم کی آپ نے جو استاد ہو، خاص طور پہ ایک عالم ہو تو اس کی غلطی اس کو کیسے بتانی ہے، اس کے بھی آداب ہیں. ٹھیک ہے نا کہ جی پہلے تو کم از کم یہ پکا کریں کہ غلطی ہے، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں وہ بڑا ہے. وہی بات شروع میں ہو رہی تھی کہ عالم کا پتہ کیسے چلے گا، شیخ غدیر بتا رہے تھے کہ وہ غلطی پہ ہے. بھائی آپ تو عام شخص ہیں، لیکن چلیں اگر دوسرے ذرائع سے پتہ چل گیا تو پھر ظاہر ہے اس کو اصلاح کی جائے، اکیلے میں کی جائے یا بتایا جائے، اور اس کو بھی ایک اچھے آداب سے بتایا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا بتا رہے ہیں نا تو تھوڑا سا انسان کو اپنے جو کان ہے نا وہ کچے نہیں کرنے چاہیے. اس میں میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی کہ امام بخاری اور امام مسلم والی، کہ جب امام بخاری پہ تہمت لگی تھی تو سب لوگوں نے اور امام بخاری کے جو شاگرد تھے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو امام مسلم ان کے پاس جمے رہے اور ان کو پتا تھا کہ میرے استاد ایسے نہیں ہیں، ان کا یہ معاملہ نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی ملازمت کی وجہ سے امام مسلم کو اللہ نے ایک مقام. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ معراج یہ دعویٰ کر رہا ہے تمہارا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اتنا گمان ہے میرا ان کے بارے میں کہ وہ تو نبی ہیں، سچ ہے. اصل میں نا یہ میرے خیال سے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جو بھی بات پہنچے نا اسے وہ فوراً اسے لے اڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یہ علماء کے متعلق زیادہ خطرناک ہے کہ انسان کو کوئی بھی غلطی کسی عالم کے متعلق پہنچی ہے تو فٹ سے وہ اس غلطی کو سوشل میڈیا پر نشر کر دے. یہ اصل میں دین کی فی نفسی ہی اپنی ذات میں خفت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اصل میں اسی کے ساتھ جڑی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا نا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کے متعلق فرمایا يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، کہ ان کے متعلق جلدی کرتے ہیں، گویا وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بس کہیں سے کوئی چیز آئے کسی عالم کے متعلق اس کو نشر کر دیں. یہ کیوں ہے؟ یعنی جو ایکسپوز ایک کلچر ہے ہمارے یہاں، دین تو بالکل اس کا اینٹی ہے. یعنی آپ نے ایک عام شخص کی غلطی پہ پردہ ڈالنا ہے تو ایک عالم کی غلطی پہ تو اور پردہ ڈالنا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دین کے دل میں کوئی تعصیب نہیں ہے. اور اس میں ایک ذاتی طور پہ مطلب ایک شخص یہ بھی چیک کرے، اللہ نہ کرے کسی ایسے شخص کی جو علم کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کی کسی خطا کا پتہ چلتا بھی ہے اور کوئی اس طرح ایکسپوز والے معاملہ آتے بھی ہیں تو کہیں مجھے خوشی تو نہیں محسوس ہوتی، مطلب میں اس سے مزے تو نہیں لے رہا کہ دیکھو ایک اور جو ہے وہ نہیں. اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، مجھے دکھ ہونا چاہیے کہ یار اگر واقعتاً ایسا ہوا بھی ہے تو مجھے اس بات کا دکھ ہونا چاہیے کہ میرے دین کی طرف نسبت کرنے والا کوئی شخص جو ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی یا لوگوں نے یہ ایمان پہ سوال اٹھتا ہے. اگر کسی کوئی شخص کو خوشی ہوتی ہے نا عالم کے غلطی کر جانے پر، اسے خوشی ہوتی ہے اندر کہ مجھے کوئی بات ملی ہے کسی عالم کی، تو فرحت یہ تو ہے اس کو اس کے ایمان پر سوال اٹھتا ہے، چسکے لیتے ہیں. یہ ایمان پر سوال اٹھتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے جو شیخ عبدالصمد مدنی یہ ہمیں تحاویہ پڑھا رہے تھے، تو پرانی بات ہے 2016-17 کی. تو اس سال سیون میں کہیں دھماکہ ہوا تھا اور کئی سارے لوگ غالباً 100 کے قریب شاید لوگ ہلاک ہو گئے اور دربار کے اوپر بالکل. تو اگلے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، شیخ سے بات چیت ہو رہی تھی. شیخ نے یعنی اتنا درمندانہ انداز میں تبصرہ کیا اس پہ،
اس ٹائم وہ ایڈیٹر تھے، ابھی بھی الحمدللہ ایڈیٹر ہیں مجلے کے، دعوت اہل حدیث کے. کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک ایسے بظاہر مسلمان لوگ ایک ایسے کام میں ملوث اور ان کی ہلاکت ہو گئی، اور یہ آخری عمل ان کا شمار ہوگا. تو ہمارے لیے کتنا یعنی یہ دردمندی ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کہ بھائی یہ گناہ کرتے ہوئے گناہ کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باخع نفسک اللہ یکون مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی تھی، اور یہ کیسا اس کے بالکل برعکس معاملہ کہ عالم کی غلطی ہو تو خوشی سے کھل رہے ہیں. اللہ اکبر، نسأل اللہ سلامت. اس میں ہمارے ایک استاد کی بات سامنے آ رہی تھی، مجھے یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیا کیجئے، ان کو ان کے استاد نے کہا تھا کہ جب آپ کلاس میں آیا کریں نا تو دعا کیا کیجئے کہ آپ کے استاد کی غلطیاں آپ پہ پوشیدہ رہیں، کیونکہ اگر ظاہر ہو گئیں تو آپ کا ان سے استفادہ کرنا اور علم لینے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. امام جوزی رحمہ اللہ سے غالباً اس طرح کچھ نہ کرے، وہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری غلطیاں میرے طالب علموں سے چھپا کر. ہاں تو کیوں ہوگا کیا کہ یعنی یہ تو ایک عام غلطیاں ہیں، پڑھاتے ہوئے یا چلتے ہوئے، ظاہر ہے ایک انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ انسان دین لینے میں کمزور پڑ جاتا ہے، اس چیز میں بیریئر ہو جاتا ہے. مشائخ ہم نے الحمدللہ یہ علماء کے حوالے سے بات کی کہ عالم کون ہوتا ہے اور غیر عالم، اور عالم میں فرق کرنا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک عالم سے غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ عالم کی غلطی ہمارے سامنے آئے نہ، اور اگر سامنے آ بھی جائے تو کم از کم ہم اس کو جنرلائز نہ کریں کہ ایک کی غلطی، چلو بھائی علماء سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے آگے ایک اور کام بالکل بھی نہ ہو کہ اس عالم کی غلطی کی وجہ سے میں دین سے ہی بیزار ہو جاؤں، دین سے ہی بدظن ہو جاؤں، تو یہ بالکل نہ ہو. لیکن پھر بھی شیخ تھوڑا اب اس کو کیٹیگوریکلی اور اس کو مزید واضح کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اب کسی عالم کی غلطی سامنے آ گئی اور اس نے تو نہیں کیا، دوسروں نے پردہ پوشی نہیں کی اور اعلان کر دیا، سوشل میڈیا پہ آ گئی کہ جی فلاں عالم کی کسی نے ساتھ کاروباری پارٹنرشپ کی تھی، اس نے فراڈ کر دیا، پیسہ کھا لیا، یا خدا نہ خواستہ کوئی بھی قسم کی ان کی غلطی سامنے آ گئی. اب میں یہاں بیٹھا ہوا شخص، مجھے پتہ ہے وہ عالم ہے اور صحیح عقیدے کا اور صحیح منہج کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کردار عمومی طور پہ صحیح ہے اس کا، لیکن اب یہ غلطی آ گئی، اب میرا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، میں کیا کروں؟ دیکھیں اس طرز عمل کا نا دو پہلو ہیں. پہلے کا تعلق جو ہے نا وہ اس سے ہے کہ نظریاتی طور پر انسان کو اس غلطی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. دوسرے کا تعلق ہے عملی طور پر انسان کو کیا معاملہ کرنا چاہیے. نظریاتی طور پر تو چند وہ چیزیں جو ہم نے پہلے ذکر کی ہیں. ایک یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس مغالطے میں نہ پڑے کہ وہ ایک آدمی کی غلطی پورے طبقے پر چسپاں کر دے. اور اس سے پہلے بھی تھوڑی بات آپ کو کاٹ رہا ہوں، یہ بھی مغالطے میں نہ رہے کہ وہ عالم فرشتہ ہے اور انسان نہیں ہے، یہ بھی اس کو کلیئر کریں. جی دوسرا اس غلطی کو پورے طبقے کی غلطی باور نہ کرے، اس پورے طبقے کی غلطی نہ سمجھے. یہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک کہہ لیں بہت بڑا مغالطہ ہے جس میں شیطان اور اس کے چیلے لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. ایک عالم ہے، ان کی کتاب ہے کواشف الضیوف، اس میں نا شروع میں انہوں نے جو ہے نا ازمز اور مختلف قسم کے ملاحدہ، وہ جو اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں نا، ان کی بڑی لمبی تفصیل وغیرہ درج کی ہے. کہتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو یہ مغالطہ استعمال کرتے ہیں نا وہ یہ کہ چند لوگوں کی غلطی کو پورے طبقے کی غلطی باور کرواتے ہیں. مثلا اگر ایک گھر میں کسی شخص نے اپنی بیوی کو مارا ہے، تیزاب پھینک دیا، تو کیا کہیں گے اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. غلطی کتنے کی تھی؟ یعنی اتنے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں، ان میں سے چند لوگوں کی غلطی پورے مسلمانوں پر کی غلطی باور کروائی جا رہی ہے یا اسلام کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا ہے. یہی جو ہے نا معاملہ یہاں ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ عالم نے غلطی، مولوی ایسے کرتے ہیں، علماء ایسے کرتے ہیں، تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ہوتے ہی ایسے. میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ ایسے ہوتے ہیں. تو نظریاتی طور پر اس کو اس قسم کی غلط فہمی اور اس قسم کے مغالطے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ ایک بندے کی غلطی کو پورے طبقے کی غلطی باور کروائے. دوسری بات ہے کہ نظریاتی طور پر اس کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے، فہم ہونا چاہیے کہ عالم کی غلطی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی عالم کی غلطی کو دین میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ سمجھا جائے، دین میں کوئی نقص نہ سمجھا جائے.
یہ اگرچہ یہ بات ہے کہ عالم کی غلطی سے عوام کے ذہن میں ایسا تصور قائم ہوتا ہے، اسی لیے دعا کی گئی ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ شیطان کا بھی یہی کچھ شیطان، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی جس کی طرف سے خیر پھیلنی ہے، جب وہ خود کردار کا برا ہوتا ہے تو اس کا لوگوں پر منفی اثر تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، جی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، فرمایا فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بلا شبہ اس کا بڑا ہی منفی اثر لوگوں پر پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے کونی طور پر کیا اثر رکھا، اور ایک یہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، کیا میں بھی جو اس کسی چیز کا کونی اثر ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے کسی چیز کا کوئی اثر، کیا میں بھی اسی میں شامل ہو جاؤں یا میری کوئی خاص اپنی ذمہ داری بھی ہے؟ تو اگرچہ اس کا معاشرے پر اثر تو منفی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نمک میں نمک نہ ہو جائے، وہ اس غلطی کو دین کے ساتھ نہ جوڑے، وہ یہ کہے کہ یہ دین کا قصور نہیں ہے، یہ فی نفسی شخصی غلطی ہے، انسانی غلطی ہے۔ انسانی غلطی ہے، اس کی وجہ سے دین سے بدزن ہونا اس کی کوئی تک نہیں ہے۔ یعنی شیطان کا ایک کردار یہ ہے کہ وہ پہلے اس عالم سے غلطی کرواتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں دین سے ان کو بدظن کرواتا ہے، تو دونوں طرف شیطان کو ہرانے کی ضرورت ہے اور شیطان کو شکست دینے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ آ گیا اور اب ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو فوراً اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو نظریاتی طور پر جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عالم پر میں تنقید کروں گا نا کھلم کھلا، میں سوشل میڈیا پر مثلا ڈال رہا ہوں یا کوئی پوسٹ آگے شیئر کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے لوگ دین سے، علماء کے طبقے سے بدظن ہوں گے، اسے فہم اور شعور ہونا چاہیے اس کے، میں نے لہٰذا اس قسم کی غلطی سے اجتناب کرنا ہے۔ اچھا، پھر کچھ اس کے اوپر عملی طور پر بھی کچھ ذمہ داری ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے وہ میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ صرف سوشل میڈیا نہیں، کسی بھی پلیٹ فارم، نجی محفل میں بھی یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک عالم یا طبقہ علماء کو کمتر باور کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا مقام کم، یعنی وہ اتنی آپ کے گفتگو اتنی ہو جاتی ہے لوگوں کے ٹیبلز پہ، کھانے کے ٹیبلز پہ اور شادی بیاہوں میں اور اس طرح بیٹھے کہ اگر کوئی کبھی دفاع کا موقع پڑ بھی جائے تو ان کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو خود باتیں ہی کرتا ہوں، میرے تو خود نظریہ یہی ہے۔ دیکھیں جملوں کا انسان پہ اثر ہوتا ہے، بالکل۔ میں اگر ایک بات یہاں کہوں گا نا، لاشعور جسے کہتے ہیں، نظریہ نہیں ہوگا، لیکن 5-6 مہینے بعد، سال بھر بعد آپ کو یاد ہے کہ دیکھو اس نے یہ بات کہی تھی، صحیح کہہ رہا تھا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے ایک ہمارے جاننے والے مدرسے سے فارغ اور عالم اور دائی اور بڑا لوگوں کو حسن ذہن اور اخلاق کا درس دینے والے، انہوں نے کسی عالم کے معاملے میں بولا تھا کہ یار عالم کی تو نجی زندگیوں کو پوچھو ہی نہیں، ان کی جو پرائیویٹ زندگی ہے وہ بس اللہ معاف کرے۔ اب وہ ذہن میں آج بھی بیٹھی ہوئی میرے، صحیح ہے، یعنی میں تو الحمدللہ علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں، الحمدللہ، لیکن ایک عام شخص پینیٹریشن کتنی ہے عوام الناس میں۔ سیم جملہ ہمارے بڑے عزیز قریبی ذاتی بولتے ہیں کہ علماء سے ملنا نا دور دور تک، بھائی ممبر تک رکھیں اس کو، ہاں ٹھیک ہے، اور یہ یعنی کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ تعامل کرتے ہیں نا تب یہ بس کھل جاتے ہیں اور یہ ان کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اور وہ کیا معاملہ تھا پتہ؟ کیا معاملہ تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا، اس عالم نے، شیخ نے اپنی بیٹی کی جو شادی تھی وہ تھوڑا سا بڑا کھانا کھلا کے اور اچھا پنڈال سجا کے کی تھی، حلال باؤنڈریز میں کی تھی، بس تھوڑا خرچہ زیادہ کیا تھا، ڈش 3 نہیں 4 نہیں 6-7 رکھ لی تھیں، تو اس پہ کلام ہوا تھا۔ یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اب یہ عام بندے تک بات جاتی، وہ ان کے سامنے کرتے تو کیا حال ہونا تھا، اور انہوں نے پھر آگے 10 لوگوں میں کیا بات کرنی تھی۔ تو یہ اگر کوئی کسی کی غلطی ہو بھی، عیب ہو بھی، اول تو تھا نہیں، اور اگر ہے بھی تو بھائی ایک دوست کو بھی نہ بتائیں، بالکل نجی مجالس میں بھی گفتگو اس کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ میں کہنے لگا تھا کہ اصل میں کچھ پھر اس کے بعد کچھ عملی باتیں بھی ہیں جس کو اس کو نا مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کرے، ستر العورہ کا شریعت نے ویسے ہی حکم دیا۔ جب اس کو یہ جو پیچھے ہم نے باتیں کی ہیں نا، اگر واقعی اس کو اس کا ادراک ہے نا، دین کے ساتھ مخلص ہے، تو وہ کیوں نہیں عالم کی غلطی کو چھپانے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میری اس غلطی کو چھپانے پر کتنی بڑی خیر منتج ہوگی اور کتنے بڑے شر کا دروازہ بند ہوگا۔ کیا اخلاص کا دین کے ساتھ یہ تقاضا نہیں کہ وہ کہے کہ اس عالم کی غلطی کے پھیلنے میں کتنا فساد ہے اور میرے اوپر کتنا ضروری ہے کہ میں اس غلطی کا میں اس شر کا سدباب کروں، میں اس کا حصہ نہیں بنوں۔
بلکہ کسی نے مثلاً اگر پوسٹ کیا اس کو منع کرے، کسی نے کوئی بات کی اس کو منع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ شریعت نے غیبت سے منع کیا، غیبت شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک عام آدمی کی غیبت سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے نا معاشرے کی شرازہ بندی بکھر جاتی ہے، آپس میں کینہ، بغض، عداوت اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور شریعت اسی لیے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت پر بڑی حریص ہے، حتیٰ کہ اس کو جو شریعت کے بڑے مقاصد ہیں ان میں سے شمار کیا گیا ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کی عزت اس کو حفاظت کی جائے، شریعت کے مقاصد میں سے۔ تو جب ایک عام آدمی کا معاملہ یہ ہے تو کیا عالم جو کہ شریعت میں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ جو نتھی باتیں وہ سب ذکر بھی کی ہیں پیچھے، تو کیا پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کہ اس کی غیبت کرنے سے کس قسم کے جو نقصانات ہیں وہ معاشرے میں سامنے آئیں گے؟ تو غیبت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، اس کے مفاسد کی وجہ سے، آپس میں کینہ اور بغض کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس جب کوئی آئے، میں جب صحابہ کرام کے پاس آؤں تو میرا دل صحابہ کے لیے بالکل صاف ہو، اور آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق کوئی باتیں بتائے، میرے صحابہ کے متعلق کو مجھے باتیں بتائے، تاکہ میں جب نکلوں تو میں نظیف الصدر ہوں، سینہ میرا بالکل صاف ہو۔ تو یہ غیبت کا نقصان ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو کسی عالم کی غلطی دیکھتا ہے وہ اس اصل کو نہ بھولے کہ شریعت میں غیبت حرام ہے، عام آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو عالم تو پھر عالم ہے۔ یہ کتنا برا رویہ ہے کہ جب اپنے کسی عزیز دوست یا کسی اور مسلمان کی غیبت ہونے لگے تو وہ کہے کہ یہ تو غیبت ہے، غیبت نہ کرو۔ عالم کی غلطی اس کو میٹھی ڈش سمجھے کہ یہ جہاں مرضی گفتگو کرو، یہ قطعاً غلط رویہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ غیبت کی اگر انواع ہیں تو سب سے بری نوع یہ ہے کہ ایک عالم کی آپ غیبت کریں۔ جی اس میں ایک بدترین انواع کسی قسم یہ ہے کہ آدمی صحابہ کی غیبت، صحابہ ہاں بالکل علماء کی غیبت کرے۔ اس میں ایک آخری بات کر کے بات کو میں سمجھتا ہوں آپ ختم کریں گے، یہ کہ ایک عملی جو ایک کام ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر لوگ علماء کے مقام کو کم کر رہے ہیں تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم علماء کے مقام کو مزید بڑھائیں۔ نمایاں کریں۔ جی مثلا جیسے ابھی ہم یہاں پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کر رہے ہیں، سننے والا اس کو آگے پہنچائے، یا اسی طرح اور جو علماء کی اچھائیاں ہیں ان کو پروموٹ کرے، اسی طرح جیسے علماء نے نبی علیہ السلام کے مقام کا دفاع کیا ہے۔ یعنی مجھے بھی یاد پڑ رہا ہے کہ یہ بر صغیر میں کئی دہائیوں پہلے ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اس کے جواب میں ثناء اللہ امرتسری نے کتاب لکھی تھی اور اس کا نام کیا تھا؟ مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کا جواب دیا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام کی گستاخیوں کے بارے میں ہم یہ طرز عمل اختیار کریں، اور کرنا ہی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی تعریف کریں، تو یہی کام ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لوگ اگر آج علماء کی برائی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم دو جملے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں اور مزے لے لیں اور اس کا اشتہار لگائیں، بلکہ اس کو ختم کر کے کینسل آؤٹ کر کے جو پازیٹیو بات ہے، جو ان کی اچھائیاں ہیں، جو اصل مقام ہے، اس کو عام کریں، تاکہ ظاہر ہے جو اصل اس وقت جو دین کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے نا، اور ایک جنگ والا ماحول ہے دین سے بیزار لوگوں میں، دیندار لوگوں میں، در حقیقت یہ اس میں حق پرست گروہ کے ساتھ دینے میں سے یہ واجب ہے۔ یعنی یہ ان میں سے نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مطلب علماء کا مقام بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے ہر بندے پر کہ وہ علماء کا جو ہے نا چہرہ وہ لوگوں کے سامنے اجلا، اس کا جو کردار ہے نا اس کا اجلا پن لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو در حقیقت جو عالم کا مقام نمایاں کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا نا کہ اللہ عالم کا درجہ بلند کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اس معاملے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے اور جس میں دین کی خیر خواہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین نصیحت کا ہی نام ہے نا، ائمۃ المسلمین و عامتہم، تو عالم کی خیر خواہی میں سے، دین کی خیر خواہی میں سے ہے، دین کے دفاع میں سے، دین کے دفاع میں سے واجب ہے ہر واجب ہے کہ وہ جس قدر ہو سکتا ہے علماء کا اجلا اور جو ہے نا صاف کردار لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، عالم کی کوئی خوبی سے واقف ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جو بڑا خوبصورت ہے، بڑا متاثر کرنے والا کسی کو، تو وہ اسے وائرل کرنا چاہیے۔ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اسے ثواب سمجھ کے نشر جی بالکل ایسے ہی ہے، چھپانا نہیں چاہیے ان چیزوں کو۔ یہ آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ دوسری طرف علماء کے متعلق بدگمانیاں بہت سی ہیں، تو لازم ہے کہ یہ جو ہے نا علماء کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شاعر صحابی کو کہا تھا نا کہ عجب عنی،
میری طرف سے تم جواب دو، تو وہ آگے سے تان کرتے تھے، انہوں نے جواب کا حکم دیا تھا. تو یہی معاملہ ہم علماء کے بارے میں کر لیں. چلیے مشائخ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ہم نے الحمدللہ عالم کون ہے، فرق کیا ہوتا ہے، ایک عالم کی غلطیاں حقیقت میں کیا ہوتی ہیں، اور اس میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم نے بات کی. انشاءاللہ اسی کی ایک اگلی کڑی ہے جو شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ علماء کے بارے میں عوام کی غلط فہمیاں کیا ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کے اسباب کیا ہیں اور ان غلط فہمیوں کے جوابات کیا ہیں. تو مدارس بھی اس میں انشاءاللہ مدارس بھی اس میں شامل کر لیں گے. تو سب جو ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ پروگرام کے بعد وہ پروگرام بھی دیکھیں، تاکہ انشاءاللہ ہماری اس معاملے میں بھرپور اصلاح ہو سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا اکٹھا ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری صحیح قرآن و سنت کی طرف رہنمائی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.